ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کے کسی گھر شادی تھی۔ وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، تم لوگ حضرت علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود سیدہ فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آواز دی، ہے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لوں تو چلیں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ یہ سن کر متفکر ہوئیں، اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان یہودی کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو جان آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک ہوں تو سب کی نگاہوں میں حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے حولے اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر حضرت فاطمہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔
جو ہی یہ جلوس یہودی کے مکان پر پہنچا، تمام مکان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور سے روشن ہو گیا، اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کیں مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم قدا بن گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اے میرے اللہ برحق، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، شادی غم بن گئی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں، اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔